السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پیشنٹس ایڈجسٹمنٹ ٹو دی ہاسپٹل۔ جب ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں تو وہ وہاں کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے، اس کو کون کون سی ڈیفیکلٹیز وہ فیس کرتا ہے، وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ Hospital is a new setting for all of us. So adjustment in the hospital is a difficult for all the patients. جو ہاسپٹل کا انوائرمنٹ ہے وہ سب کے لیے نیا ہوتا ہے۔ جب ایک پیشنٹ سڈنلی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو وہ انوائرمنٹ ہے وہ نیا ہوتا ہے۔ سو جو یہ ایڈجسٹمنٹ ان دی ہاسپٹل ہے یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہر ایک پیشنٹ کے لیے۔ جو بھی پیشنٹ ہو اس کے لیے ہاسپٹل میں ایڈجسٹ کرنا بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ Admission to the hospital can be traumatic experience with anxiety and fear for everyone. جو پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ٹرامیٹک ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ ایک نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے، وہ سڈن ہوتا ہے، وہ اچانک ہی ہوتا ہے وہ ساری چیزیں، تو اس کو انگزائٹی ہوتی ہے، فیئر ہوتا ہے اس پیشنٹ کو۔ سو اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہاں ایڈجسٹ کر پانا۔ پیشنٹ loses his or her identity, independence, daily routine activities after getting admission to the hospital. جب ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں تو وہ کہیں نہ کہیں جو پیشنٹ کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ اس کو کھو دیتا ہے۔ جب وہ بہت ٹائم تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی وہ لوز ہوتی ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی لاس کرتا ہے اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کھو جاتی ہے پیشنٹ کی، کیونکہ وہ پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، تب وہ ڈپینڈ ہوتا ہے اپنے جو فیملی ممبرس ہوں گے یا جو ہاسپٹل کا اسٹاف ہوگا ان پہ وہ ڈپینڈ رہتا ہے، تو اس کی جو وہ اپنی انڈیپینڈنس بھی کھو دیتا ہے۔ جو اس کی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز ہے ان میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور جو پیشنٹ ہے اس کو مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا ہاسپٹل میں، وہ اس کو ڈیفیکلٹیز آتی ہے ایڈجسٹمنٹ میں۔ Adjustment in the hospital is difficult challenge for both male and female patient because male patient gets worried for his job and female patient gets worried for her children's. جو ایڈجسٹمنٹ ہاسپٹل میں ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، یہ ایک ڈیفیکلٹ چیلنج ہوتا ہے ایک میل پیشنٹ کے لیے بھی اور ایک فیمیل پیشنٹ کے لیے بھی، ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے اگر کوئی میل پیشنٹ ہوگا، فار ایگزامپل اگر وہ ہیڈ آف دی فیملی ہوگا تو اس کو وہ ایک انکم، وہ جو ان کی فیملی کی انکم ہوتی ہے اس کا ذریعہ وہی ہوتا ہے، وہی کام کرتا ہے، اس کو وہ فکر رہتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے اپنی جاب کو لے کے، کیونکہ وہی ایک انڈیویژول ہوتا ہے ان کی فیملی کا جو کما سکتا ہے، تو وہ پریشان رہتا ہے اس وجہ سے، جس سے وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ میں ڈیفیکلٹی آتی ہے، وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا ہے ہاسپٹل میں۔ اور جو ایک فیمیل پیشنٹ ہے اگر ہم دیکھیں گے فار ایگزامپل اگر وہ کوئی مدر ہوگی تو وہ پریشان رہتی ہے اپنی بچوں کو لے کے، اسی لیے وہ ہاسپٹل میں اگر وہ جو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں ڈیفیکلٹیز آتی ہے، پیشنٹ کو انگزائٹی ہوتی ہے، پیشنٹ کو فیئر رہتا ہے، پیشنٹ ایگریسو ہو، کئی بار جو پیشنٹ ہے وہ ایگریسو بھی ہو جاتا ہے۔ If the patient is a young child, severe emotional and mental disturbance may affect his or her health and recovery. اگر ایک پیشنٹ ینگ چائلڈ ہے تو اس کو ایموشنل اینڈ مینٹل ڈسٹربنس ہوتی ہے جو اس کی ہیلتھ اور ریکوری کو افیکٹ کرتا ہے۔ جو ینگ چائلڈس ہے ان کو مینٹل ڈسٹربنس ہوتی ہے جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے ہاسپٹل میں ایڈجسٹ کر پانا۔ اب ہم دیکھیں گے ایک نرس کا کیا رول ہے ایک پیشنٹ ایڈجسٹ کر پائے، ایک پیشنٹ کی ایڈجسٹمنٹ میں ایک نرس کا کیا رول ہے، ایک نرس کیا کر سکتی ہے اس پیشنٹ کے لیے تاکہ وہ پیشنٹ ایڈجسٹ ہو پائے۔ دی نرس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہو میٹس دا پیشنٹ ڈیورنگ ہز اور ہر ہاسپٹل اسٹے۔ نرس جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پرسن ہوتی ہے جو پیشنٹ سے روز ملتی ہے، جتنے دنوں تک پیشنٹ کا اسٹے ہوتا ہے ہاسپٹل میں، جو نرس ہے وہ روز ملتی ہے اس پیشنٹ سے، تو ایک نرس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس میں کہ جو نرس ہے وہ اس پیشنٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کرے۔ نرس شوڈ میک اے اسپیشل ایفرٹس ٹو ریئشور دی پیشنٹ۔ جو نرس ہے اس کو کچھ اسپیشل ایفرٹس دینے پڑتے ہیں جس سے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ریئشور کرے، وہ اپنے پیشنٹ کو انگزائٹی، فیئر، ایگریشن سے نکالے، وہ اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ وہ اس کو دے۔
نرس شوڈ ٹرائی ٹو گین پیشنٹس کوآپریشن اینڈ ٹرسٹ. جو نرس ہے اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ پیشنٹ کا جو ٹرسٹ ہے وہ گین کرے. وہ مطلب پیشنٹ اور جو نرس ہے ان میں ایک کوآپریشن ہو. جب نرس ٹرسٹ گین کر پائے گی تبھی پیشنٹ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا. نرس شوڈ ٹرائی ٹو فیل دی پیشنٹ کمفرٹیبل. نرس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ پیشنٹ کو کمفرٹیبل فیل کرائے تاکہ جب ایک پیشنٹ کمفرٹیبل فیل کرے گا اس انوائرنمنٹ میں تبھی وہ ایڈجسٹ کر پائے گا ہاسپٹل میں. نرس شوڈ پرووائڈ سائیکولوجیکل سپورٹ ٹو دی پیشنٹ. جو ایک نرس ہے اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے ایک پیشنٹ کو, تبھی پیشنٹ ایڈجسٹ ہو پائے گا ہاسپٹل میں. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ جو مین رول ہے وہ ایک نرس کا ہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایڈجسٹ کر پائے ہاسپٹل میں. تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کرے, شیئر کرے اور میری چینل کو سبسکرائب کرے. تھینک یو.